دیکھیے سائنس ترقی کر رہی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، سہولتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کل تک انسان کمپیوٹر کے ذریعے، کل تک انسان کیلکولیٹر کے ذریعے حساب کیا کرتا تھا، اب بڑی آسانی کے ساتھ سیری کے ذریعے بولتا ہے، اس کا حساب سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان کتنی بھی چیزیں بنا لے، لیکن ہزارہ چیزوں کو بنانے کے باوجود وہ آرٹیفیشل کی آرٹیفیشل ہی رہے گی، کبھی اوریجنل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کمال جو قدرت نے پیدا فرمایا ہے اپنی چیزوں کے اندر، وہ کمال کوئی انسان کبھی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ دلیل بتاؤں، دلیل بتاؤں، صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، بلکہ صدیاں کیا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن قربان میرے رب کی عظمت پر، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قربان میرے رب کی عظمت پر، ہر پیدا ہونے والے کی انگلیوں کے پور دوسرے پیدا ہونے والے سے مختلف ہی ملیں گے، سملر مل ہی نہیں سکتے، مل ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب ایئرپورٹ پر آؤٹ آف انڈیا جائیں تو فنگر پرنٹ لی جاتی ہے۔ کیوں لی جاتی ہے؟ اتنے انسان، سب کی فنگر پرنٹ تو سملر ہونی چاہیے نا، سب انسان ہی تو ہیں۔ نہیں نہیں، اس کریم کی قدرت پر قربان جائیے، سب کی انگلیوں کے پور جدا ہیں، ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا سوچو، توجہ چاہوں گا، عقیدہ درست کرو، جب ایک عام انسان کی انگلیوں کا پور دوسری انگلیوں کے پور کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جسے خدا نے پڑھایا ہو اس مصطفیٰ کی شان دوسرے انسان کے جیسے کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ جب دو انسان کی انگلیاں سملر نہیں ہو سکتی تو مصطفیٰ پیارے کی انگلیاں اور عام انسان کی انگلیاں کیسے برابر ہو سکتی؟ کیسے برابر ہو سکتی؟ اب انگلیوں ہی پر نہیں، پہلے تو انگوٹھے کا دور تھا، اب پھر انگلیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب دنیا نے تحقیق کی، چہرہ بھی سب کا سملر نہیں، اس میں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ڈیفرنٹ۔ اسی لیے آپ دیکھیے اب ایئرپورٹ کے اوپر ڈی جی یاترا شروع ہو گیا، دبئی کے اندر اسمارٹ گیٹ شروع ہو گیا۔ کچھ نہیں کرنا آپ کو، خالی آپ کو اس کے سامنے کیمرے کے سامنے کھڑا رہنا ہے، آپ کی تصویر جیسے ہی آئی دروازہ کھل گیا، آپ چلے جائیے۔ یا اللہ تیری قدرت پر قربان، کتنا عظیم ہے میرا خالق، کس طریقے سے اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے میرے خالق کی پیدا کردہ چیزوں کی برابری دنیا کی کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر سکتی، ایسے ہی میرا چیلنج ہے۔ آج گروک کا دور چل رہا ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے، آج چیٹ جی پی ٹی کا دور چل رہا ہے۔ ایسے لکھانا ہو کہہ دیجئے، وہ لکھ کر دے دے گا۔ آپ کو لیٹر کہنا ہے بول دیجئے، وہ بنا کے دے دے گا۔ کچھ بھی پوچھو، پوچھ لیجئے، جواب دے دے گا۔ میرا چیلنج ہے، پوچھ لو گروک سے بھی، پوچھ لو چیٹ جی پی ٹی سے بھی، اور پوچھ لو سب سے، اگر تم میں طاقت ہو تو قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا کر بتا دو۔ یہ چیلنج کل بھی تھا اور یہ چیلنج آج بھی ہے۔ قیامت تک 1000 آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے اور دنیا کا جتنا جدید نظام آ جائے، لیکن میرے رب کی کتاب کی ایک آیت جیسی آیت دنیا کے سارے سائنٹسٹ مل کر کے نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے میرے رب کی کتاب، یہ میرے پروردگار جل جلالہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہوں گا، دنیا تحقیق کر رہی ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تاکہ اللہ کی معرفت نصیب ہو۔
بہت دور جا کر کے نہیں، اللہ نے کہا اپنی نشانی، اور قربان جائیے اللہ کے اس فرمان پر۔ ابھی تو یہ سب بہت چھوٹا چھوٹا معاملہ ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اسے سمجھیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ابھی ہم انہیں دکھائیں گے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی معاملہ، ابھی انہیں دکھائیں گے۔ کیا اللہ دکھائے گا؟ اپنی آیتیں دنیا بھر میں، اپنی نشانیاں